السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ سبق شروع کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ہے سبق نمبر 43، جس کا عنوان ہے الارض، زمین، اور ہم ہیں پیج نمبر 84 پر، القراءۃ الواضحہ، الجزء الثالث۔ یہ زمین جس پہ ہم رہتے ہیں کس قدر حیرت انگیز ہے، اس زمین کی گردش، اور پھر اتنی ساری مخلوقات کا اس زمین پر ہونا، یہ پلینٹ اپنے اوپر کتنی چیزوں کو لیے ہوئے ہے، کتنی ساری چیزوں کا بوجھ اس پر ہے، اس زمین کے نیچے کیا کیا چیزیں ہیں، کتنے عجائبات اور غرائبات بھری ہوئی ہیں اس میں۔ اللہ تعالیٰ ہی کو اس کی اچھی طرح سے جو ہے معلومات ہے، انسان کے پاس تو بہت ہی محدود قسم کی معلومات ہے۔ اور پھر یہ جو زمین ہے، یعنی سرفیس آف دا ارتھ جو ہے، یہ بھی دو قسموں میں ڈیوائیڈ ہے، ایک میں پانی ہے اور ایک میں خشکی ہے، یعنی ڈرائی لینڈ ہے۔ یہ جو سرفیس آف دا ارتھ ہے، بھائی جو سمندر ہے یہ بھی ارتھ میں آتا ہے، لیکن یہ لینڈ نہیں ہے۔ تو یہ سب کا سب ملا کے یہ پورا کا پورا جو ہے یہ ارتھ ہے، لیکن اس میں دو پارٹس کیے جاتے ہیں۔ ایک ارتھ کا وہ حصہ ہے جو واٹر ہے، یعنی کہ جس میں پانی ہے، اور ایک ارتھ کا وہ حصہ ہے، زمین کا وہ حصہ ہے جو خشکی پر مشتمل ہے۔ اب جو خشکی پر مشتمل ہے اس میں انسان رہتے ہیں، اس میں جانور رہتے ہیں خشکی والے، اسی میں پہاڑ ہے، اسی میں جنگلات ہیں آپ کے، اسی میں نباتات ہیں اور دوسری جمادات اور انواع ہیں۔ یہ ساری کی ساری خشکی پہ رہنے والی چیزیں ہیں۔ عجیب بات ہے کہ ہم انسان رہتے ہیں خشکی میں، ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پوری دنیا میں خشکی ہی ہو، بہت تھوڑا سا پانی ہوگا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ حقیقت یہ بتاتی ہے کہ تقریباً 70% اس ارتھ کا جو حصہ ہے، 70% جو ہے اس دنیا میں موجود ارتھ کا جو سرفس، 70% پہ صرف پانی بکھرا ہوا ہے، پانی پھیلا ہوا ہے، اور صرف 30% بلکہ اس سے بھی تھوڑا کم ایسا حصہ ہے جو ڈرائی لینڈ ہے اور اس پر انسان بسا ہوا ہے، اور اس میں بھی انسان جہاں بستا ہے بہت تھوڑا سا ایریا ہے، باقی اس میں جنگلات ہیں، خالی دنیا ہے، پہاڑ ہے، نباتات و جمادات ہیں۔ چلیے ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ اس میں مصنف ہمارے سامنے خود ہی بہت ساری چیزیں دیں گے، دیکھتے ہیں۔ ينقسم الارض الى يابس وماء، زمین خشکی اور پانی میں منقسم ہے، زمین خشکی اور پانی میں منقسم ہے، یعنی کہ ارتھ جو ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک حصہ خشکی کا ہے اور ایک حصہ پانی کا ہے۔ آگے دیکھیے، آگے کہہ رہے الیابس یشغل اقل من ثلث سطح الارض، خشکی سطح زمین کے 1/3 سے بھی کم کو گھیرے ہوئے ہے۔ خشکی سطح زمین کے 1/3 حصے سے کم کو گھیرے ہوئے ہے، 1/3 حصے سے کم ایریا کو گھیرے ہوئے ہے۔ شغلہ یشغلو کے معنی ہوتے ہیں آکیوپائی کر لینا کوئی ایریا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جو خشکی ہے، خشکی کا ایریا یہ زمین کے 1/3 حصے سے بھی کم، یعنی کہ 29%، 29% کا مطلب ہوا 29% کو لیے ہوئے ہے یا گھیرے ہوئے۔ شغلہ کے مطلب ہوا، میں نے بتایا تھا بھی کوئی ایریا یا کوئی اسپیس آکیوپائی کر لینا۔ سطح ارض بولتے ہیں سرفیس آف دا ارتھ۔ آگے دیکھیے، وَيَنْقَسِمُ إِلَى 6 قَارَاتٍ، اور یہ 6 بر اعظموں میں منقسم ہے، اور اس میں 6 بر اعظم ہیں، اور 6 بر اعظموں پر بٹی ہوئی ہے، یعنی خشکی کا حصہ، ارتھ کا جو خشکی کا حصہ ہے وہ 6 بر اعظموں میں بٹا ہوا ہے۔
یہاں پر ایک بات اور میں بتاتا چلوں، انہوں نے 6 بر اعظم کہا ہے لیکن دراصل 7 ہیں. جو لینڈ ایریا ہے، جو سائنٹسٹ ہیں اسے 7 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. The modern scientists divide the dry land into 7 main divisions, 7 major divisions. اس کے 7 بڑے ڈویژنز ہیں. اس زمانے میں کیا تھا کہ بہت سارے لوگ اس کو 6 ہی کو ذکر کرتے تھے. ایک بر اعظم ہے جس کو ہم کہتے ہیں انٹارکٹیکا. انٹارکٹیکا کو بہت سارے لوگ شمار نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہاں پر ہیومن پاپولیشن بہت کم ہے. ایریا تو کافی بڑا ہے، مطلب جتنے 7 بر اعظم ہیں ان میں سب سے چھوٹا تو ہے ہی ہے لیکن پھر بھی کافی بڑا ہے. وہاں پر ہیومن پاپولیشن بہت کم ہے، وہاں پر بہت تھوڑے لوگ رہتے ہیں اور زیادہ تر بعد میں گئے ہوئے لوگ رہتے ہیں. اور بہت سارے لوگ جو ہے باہر سے جا کے اس کو تعجب کے لیے جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، بھائی چلو انٹارکٹیکا دیکھ کے آتے ہیں. تو اس طرح کے لوگ بھی بہت سارے وہاں رہتے ہیں. ہمیشہ ریسرچ کے لیے ہزاروں لوگ پہنچے رہتے ہیں. ریسرچ اسٹیشنز وہاں پہ بنائے ہوئی ہیں، ریسرچ ڈپارٹمنٹس دنیا بھر نے کھول رکھے ہیں. بڑا عجیب و غریب ایریا ہے وہ، بہت ہی مطلب ایڈونچرس ایریا ہے وہ. عجیب عجیب قسم کے جانور وہاں رہتے ہیں، عجیب قسم کی وہاں کی آب و ہوا ہے، پہاڑ، نباتات، جمادات، حشرات الارض عجیب و غریب قسم کے وہاں پہ رہتے ہیں. تو بہت سارے لوگ صرف ایڈونچر کے لیے جاتے ہیں کہ ذرا دیکھ کے آتے ہیں انٹارکٹیکا ہے کیسا. اچھا، وہاں ہر جگہ انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی نہیں ہے کیونکہ پاپولیشن کی پرابلم ہے. جہاں جہاں ہوتا ہے اور فیسلٹیز موجود ہیں وہاں انٹرنیٹ رہتا ہے، بہت جگہ پہ انٹرنیٹ ہی نہیں کام کرتا ہے. تو خیر، دنیا میں جو ہے یہ ماڈرن سائنٹسٹ نے 7 بر اعظم منقسم کیے ہیں. اصل پانی کا جو ایریا ہے اور خشکی کا ایریا ہے، اس کو جاننے کے لیے بہت قدیم زمانے سے ہی لوگوں میں ایک قسم کی جو ہے کیا کہتے ہیں کشش پائی جاتی رہی ہے، ایک دلچسپی پائی جاتی رہی ہے. اور بہت سارے بڑے بڑے جو جیوگرافرز تھے، جیوگرافیکل ایریاز جو ہیں ان کو ناپنے والے، ان کو سمجھنے والے قدیم زمانے ہی سے ایکسپلور کرتے رہے دنیا کو کہ ذرا پتہ لگائیں کہ یہ سمندر ہے، یہ کہاں سے کہاں تک جا رہا ہے، یہ دریا ہے، اس کا سرا کہاں سے، اس کا پانی کہاں پہ جا کے گرتا ہے. چھوٹی چھوٹی نہریں ہیں، نالیاں ہیں، جنگلات ہیں، پہاڑوں کا جو سلسلہ ہے یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں جا کر ختم ہوتا ہے. یہ مطلب بہت ہی بڑا، بہت ہی مطلب میجر جو ہے اٹریکشن ایریا رہا ہے ریسرچ کا پرانے زمانے ہی سے. آپ نے سنا ہوگا ایک بہت ہی بڑا جو ہے اسکالر گزرا ہے مسلمانوں میں، اس کا نام تھا المسعودی. المسعودی جو ہے یہ اتنا بڑا اسکالر ہے کہ اس نے کئی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں جناب. جیوگرافی پہ اس کی بڑی شاندار شاندار کتابیں ہیں. اس کی ایک کتاب ہے جو ہمارے پاس بھی موجود ہے، اس کا نام ہے مروج الذہب. مروج الذہب جو اس کی کتاب ہے، اس میں بھی اس نے دنیا کے تمام حصوں کو اس نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ کون سا ایریا پانی کا ہے، کون سا خشکی کا ہے، کہاں سے کہاں تک جاتا ہے. عجیب بات ہے کہ جو ریسرچ کرنے والے جو ماڈرن یونیورسٹیز میں، US وغیرہ میں ہیں، یہ لوگ بھی بہت زیادہ اسٹڈی کرتے ہیں اس کی کتاب کا. بڑی محنت کی، پیدل چل چل کے اس نے معلوم کیا ہے، کشتیوں پہ بیٹھ کے گیا، یہاں سے وہاں نکل کے گیا. مطلب بہت ہی زیادہ اس نے محنت کی ہے اس کو ریسرچ کرنے کے لیے، مروج الذہب کو. اور اس کے علاوہ بے شمار اس کی کتابیں ہیں جس میں اس نے اس طرح کی ریسرچ کو کیا ہے. اور یہی نہیں، اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جو اس زمانے میں تھے، خاص طور پر جو اسپین، جو مسلم اسپین تھا اس میں، اور جو ہے مامون کے زمانے میں جو اسلامک گولڈن ایج تھا اس زمانے کے، بڑے بڑے اسکالرز جو ہے پوری دنیا میں گھومتے تھے صرف دریاؤں، سمندروں اور پہاڑوں کا پتہ لگانے کے لیے. آپ نے ایک نام سنا ہوگا ابو ریحان البیرونی کا. ابو ریحان البیرونی بہت مشہور انسان ہے. جس نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کو دیکھا ہوگا تو جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ایک بلاک بنایا ہوا ہے، روڈ ہی سے نظر آتا ہے. جامعہ ملیہ کے سامنے سے آپ گزرے تو ایک بلاک بنایا ہوا البیرونی بلاک، ابن سینا بلاک لکھا ہوا ہے وہاں پر. تو وہ البیرونی بلاک جو ہے اسی کی یادگار میں تیار کیا گیا ہے ابو ریحان کی. ابو ریحان جو ہے اس کو محمود غزنوی نے ہندوستان میں بھیجا تھا اور یہاں پر بھی اس نے آ کر پہاڑوں کو ناپا تھا، کہاں پہاڑ ہے، کہاں دریا ہے، کہاں جنگل ہے، اس کا ایریا کتنا ہے. 15 سال تک اس نے یہاں پر قیام کیا اور اس پوری مدت میں اس نے مختلف چیزوں کا معائنہ کیا، ایکسپلور کیا، ان کا ایریا ناپا اور لے جا کر پھر محمود غزنوی کے دربار میں پیش کیا. خیر یہ بڑی چیز ہوتی ہے. اگر ہمیں یہ نہیں پتا رہے گا کہاں سمندر ہے، کہاں دریا ہے، تو ہم کیسے کہاں جائیں گے. اب تو یہ ساری چیزیں ریسرچ کے ذریعے معلوم ہو چکی ہیں، ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا ہے. لیکن ابھی آپ اندازہ لگائیں، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہاں سے کہاں دریا جائے گا. اب آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ دریا اگر اس پہ بیٹھیں گے کشتی پہ تو یہ ہمیں بنگال پہنچا دے گا، بے آف بنگال پہنچ جائیں گے. اور جناب یہ عربین سی ہے، عربین سی کے اس ڈائریکشن میں جائیں گے تو ہم سعودی عربیہ چلے جائیں گے، یہاں جائیں گے تو ہم عمان پہنچ جائیں گے. یہ ساری چیزیں معلوم کرنا بہت ضروری ہوتی ہیں. تو جیوگرافی جو ہے یہ بہت ہی میجر اٹریکشن ہے، بہت سارے لوگ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، بہت مزہ آتا ہے ان کو.
ایک نام سنا ہوگا آپ نے اس کا، ابن بطوطہ کا. ابن بطوطہ جو ہے بہت بڑا اسکالر گزرا ہے اس کا، پوری دنیا کی اس نے سیاحت کی ہے. بتاتا تھا اپنی کتاب میں یہاں کے لوگ ایسے ہیں، یہاں کے لوگوں کی شکل ایسی ہوتی ہے، یہاں کے لوگوں کا قد ایسا ہوتا ہے، یہاں کے لوگوں کی شادی بیاہ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، یہاں کے لوگوں کے نظام حکومت ایسا ہے، یہاں کے لوگوں کے کھانے پینے کا طریقہ ایسا ہوتا ہے. پوری تہذیب، پورا تمدن، پوری ثقافت اپنی کتاب میں وہ شفٹ کر دیتا تھا اس طرح سے بیان کر کے. اسی لیے اس کی ایک کتاب ہے جس کو کہتے ہیں رحلت ابن بطوطہ، وہ انگریزی میں بھی ہے، دنیا کی اکثر زبانوں میں اویلیبل ہے، بہت مشہور ہے. ابھی ایک جو بہت بڑا مالدار امریکہ کا ہے اس کا نام ہے ایلان مسک، جس نے ٹویٹر خرید لیا ہے، اس کا نام بدل کے ایکس رکھ دیا ہے. ایلان مسک نے جو ہے ابھی تقریباً 2 مہینے ہوئے، 2 مہینے پہلے ٹویٹ کیا تھا کہ آج کل میں ابن بطوطہ کی کتاب پڑھ رہا ہوں. یعنی ابن بطوطہ اس کے دماغ پر حاوی ہو گیا تھا، کیونکہ ایک بہت ہی عجیب و غریب انسان تھا وہ. ایلان مسک نے جو باقاعدہ جب خبر ڈالی تو مطلب پوری دنیا میں ہنگامہ ہو گیا. بہت سے لوگ تو پہلے ابن بطوطہ کو جانتے ہی تھے، لیکن ایلان مسک نے اتنا بڑا جو ہے کیا کہتے ہیں انٹرپرینر جو ہے، اور وہ بھی جو ہے غیر مسلم ہے. لیکن بہرحال یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں وہ نیوٹرل ہوتی ہیں، ایسا نہیں کسی مذہب سے تعلق ہے. بھائی سمندر ہے، سمندر کا پانی ہے، کہاں ختم ہوتا ہے، وہ ہندو مسلمان کرسچن یہودی سب کے لیے برابر ہے. تو خیر ایلان مسک نے باضابطہ ابھی 2 مہینے پہلے اعلان کیا کہ بھی آج کل جو ہے میں اس کی کتاب پڑھ رہا ہوں اور اس کے بارے میں ریسرچ کر رہا ہوں، یعنی کہ ابن بطوطہ کے بارے میں. تو بہرحال یہ دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب ہے، بڑی پرکشش دنیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں عجائب اور غرائب رکھے ہوئے ہیں. ایک انسان جو ایک خاص جگہ پہ رہتا ہے اس کو پتہ نہیں چل پاتا ہے، سوچتا ہے کہ بس اس طرح سے نارمل دنیا ہے، اسی طرح سے وہاں بھی چیزیں ہوں گی. پوری کائنات عجیب و غریب ہے، ہر جگہ جو ہے ایک بدلاؤ ہوتا ہے. ہندوستان کے مختلف صوبوں میں انسان ٹہل لے تو اس کو لگے گا کہ یہ کئی ملکوں پہ مشتمل ہے. آپ جائیں تمل ناڈو، وہاں کے لوگ الگ رہتے ہیں، کھاتے پیتے، وہاں کی بولی الگ الگ ہے جناب. آپ کرناٹکا چلے جائیں، وہاں کے لوگوں کی بولی الگ الگ ہے. آپ جناب جو ہے لکھنؤ کے اس پار جائیں گورکھپور، وہاں کے لوگوں کی الگ بولی ہے. اس کے بعد آپ کشن گنج کی طرف جائیں، وہ الگ بہار کے لوگوں کی الگ دنیا ہے. ویسٹ بنگال میں چلے جائیں تو وہ بالکل الگ الگ دنیا ہے، ایسا لگے گا آپ کسی اور ملک میں ہیں. کیرلا چلے جائیں تو آپ کو لگے گا ہی کہ ہم کسی بھی حال میں ہندوستان میں نہیں ہیں. مہاراشٹر آپ چلے جائیں تو وہ ایک الگ دنیا ہے. نارتھ ایسٹ میں چلے جائیں آپ، میزورم ہے، آسام ہے، اور اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں منی پور وغیرہ ہے. بالکل عجیب و غریب ہے. کشمیر آپ چلے جائیں، وہاں کے لوگوں کی شکل الگ ہے، وہاں کے لوگوں کے کھانے پینے الگ ہے، لوگوں کے تعلیم کا نظام الگ ہے، تلفظ تک الگ ہے. اتنا بڑا فرق ہو جاتا ہے. دیکھیے وَيَنْقَسِمُ إِلَى 6 قَارَاتٍ، اور یہ 6 بر اعظموں میں بٹا ہوا ہے. القارة هي إحدى أقسام الأرض الستة العظيمة، بر اعظم زمین کے 6 بڑے حصوں میں سے ایک حصہ ہوتا ہے. اقسام یہ قسم کی جمع، اس کے معنی ہوتے ہیں حصہ. اقسام الارض زمین کے حصے، احدى اقسام الارض زمین کا ایک حصہ، الستہ 6 میں سے، العظیمہ بڑے. یعنی بر اعظم زمین کے 6 بڑے حصوں میں سے ایک حصہ ہوتا ہے. یعنی سائنٹسٹ حضرات نے زمین کے 6 ڈویژنز بنائے، 6 قسم بنائے ہیں. اصل میں ایک ڈویژن ایسا بنایا ہے جو کنیکٹڈ ہو، بیچ میں کوئی چیز حائل نہ ہو. ایک سوال پیدا ہوتا ہے انہوں نے ڈویژن کس بیسس پہ تیار کیا ہے؟ ڈویژن اس بیسس پہ تیار کیا ہے، مان لیجئے یہ ایشیا ہے، ایشیا کا پورا علاقہ آپس میں کنیکٹڈ ہے، ملا ہوا ہے، کوئی سمندر بیچ میں نہیں آتا ہے، کوئی سمندر بیچ میں نہیں آتا ہے. یہ پورا کا پورا جو ایشیا ہے یہ خشکی سے جڑا ہوا ہے. یعنی کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ راستہ بند ہو جائے، اب یہاں پر جو ہے پانی آ گیا ہے، اب کسی بھی سائڈ سے اس سے ہم کنیکٹ نہیں ہو سکتے دوسری زمین سے. تو اسی حساب سے انہوں نے یہ ڈویژنز بنائے ہیں. یورپ ہے، یورپ کی جو لینڈ ہے وہ ایک لینڈ ہے، وہ کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے، بیچ میں پانی نہیں آتا ہے. اگر پانی آتا ہے تو پھر دوسرے راستے سے خشکی سے مل جاتا ہے. لیکن ایسا ہو کہ بالکل بند ہو پانی سے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، کوئی نہ کوئی راستہ ہوگا ضرور. ایسے ایشیا ہے اور دوسرے جو بر اعظم میں. تو اسی حساب سے انہوں نے ڈویژنز بنائے ہیں. جی ہاں، کسی نے سوال کیا رابعہ نے کہ ابن بطوطہ مسلمان تھا. جی ہاں، بہت بڑا مسلمان تھا، بہت اچھا خاصا والا مسلمان تھا. یہاں پر قاضی بھی بن کے گیا ہے، بہت قابل آدمی بھی تھا، بہت ہی ٹیلنٹڈ اسکالر تھا وہ. یہاں جو ایک جگہ ہے کرناٹکا میں، وہاں ساحل کا علاقہ ہے، وہاں پر اس نے شادی بھی سنا کی تھی، شادی بھی کی تھی، یہاں قاضی بھی بنا تھا. اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے وہاں سے پھر کہیں اس کا جانا ہوا مختلف، مطلب ہندوستان میں بھی آیا ہے، پوری دنیا میں تقریباً اس نے سیر کیا ہے ابن بطوطہ نے. بڑا عجیب و غریب آدمی تھا. اس کی جو وہ ہے لٹریچر ہے، رحلہ جس کو بولتے ہیں، ٹریولز، اس کی ٹریولز بہت زمانے سے چھپی ہوئی ہے، آن لائن ملتی ہے، دیوبند میں ملتی ہے.
پوری دنیا میں. اصل اس نے عربی میں لکھا تھا اسے. بہت زیادہ ریسرچ ہوتی ہے اس پہ, بے پناہ ریسرچ ہوتی ہے. میں نے بتایا نا کہ ایلان مسک جو ہے, اب آپ اندازہ لگائیں 2 مہینے پہلے آپ گوگل کریں ایلان مسک آن ابن بطوطہ, 1000 چیزیں ملیں گی آپ کو. بھی 2 مہینے پہلے اس نے کیا تھا, زیادہ لمبا بھی نہیں. آگے دیکھیے, تو کہہ رہے ہیں کہ بر اعظم زمین کے 6 بڑے حصوں میں سے ایک حصہ ہے, وہی قارۃ آسیہ, اور یہ 6 حصے کیا ہیں, اور یہ ہے بر اعظم ایشیا, وقارۃ افریقیہ, اور بر اعظم افریقہ, وقارۃ اوروبا, اور بر اعظم یورپ. وتسمى هذه الثلاث بالدنيا القديمة, اور ان تینوں کو پرانی دنیا سے یاد کیا جاتا ہے, پرانی دنیا کا نام دیا گیا ہے. یعنی کہ ایشیا, افریقہ اور یورپ, یہ تینوں پرانی دنیا کے نام سے جانے جاتے ہیں. ان تینوں کو پرانی دنیا کہا جاتا ہے کیونکہ بڑے قدیم زمانے سے یہ جو لینڈ ایریاز ہیں اس کو لوگ قدیم زمانے ہی سے جانتے ہیں. قدیم کتابوں میں بھی لکھا ہو کہ بھائی یہ سب علاقے موجود ہیں. آہستہ آہستہ چیزیں ڈسکور ہوتی ہیں, بہت ساری چیزیں لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم کائنات بنائی ہے, اتنے اسرار اس میں ہیں, اتنی حیرت انگیز تخلیقات ہیں کہ بہت ساری چیزیں انسان کو معلوم ہی نہیں پڑتی ہیں کہ یہ چیز بھی دنیا میں موجود ہے. ابھی بھی دیکھیے کیا کیا چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں, کیسی کیسی چیزیں. انٹرنیٹ ایجاد کیا لوگوں نے, اب کیا کیا ایجاد کر لیں گے لوگ, کچھ پتا نہیں ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تسمى هذه الثلاث بالدنيا القديمة, اور ان تینوں کو پرانی دنیا کے نام سے جانا جاتا ہے. اور آگے دیکھیے, وقارۃ امریکہ الشمالیہ, وقارۃ امریکہ الجنوبیہ, اور بر اعظم شمالی امریکہ اور بر اعظم جنوبی امریکہ. وتسمیان بالدنیا الجدیدہ, اور انہیں جدید دنیا یا نئی دنیا کہا جاتا ہے. کیونکہ ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں, یہ جو ہے ہسٹری کی کتابوں میں ملتے ہی نہیں ہیں. بعض مسلم اسکالرس نے دعویٰ کیا ہے کہ بہت پرانے زمانے میں فلاں مسلمان نے اپنی کتاب کے بارے میں لکھا ہے. بہت سارے لوگوں نے دعویٰ کیا ہے. اسلامک اسٹڈیز میں اس طرح کی جیوگرافی کی چیزیں آتی ہیں تو میں نے ایک بار پڑھا تھا کہ بھی کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا نہیں, امریکہ کا جو ایریا جہاں اس وقت نارتھ امریکہ ہے, نارتھ امریکہ جہاں یہ کینیڈا وغیرہ ہے, کینیڈا اور یونائٹڈ اسٹیٹ جس کو ہم امریکہ کہتے ہیں, یہاں اس کے بارے میں دریافت بہت سارے لوگوں نے پرانی کتابوں میں لکھی ہے, کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا ہے. لیکن جو مشہور ہے آج کل کتابوں میں وہ یہ ہے کہ یہ ابھی بعد میں بہت زیادہ انکشاف کیے گئے. جو سب سے زیادہ مشہور بات ہے اس سلسلے میں وہ یہی ہے کہ ایک بہت بڑا ایکسپلورر تھا جس کا نام تھا کرسٹوفر کولمبس. اس نے 1492 میں اس کو ڈسکور کیا, اور اس کے بعد جو ہے اس کو نیو ورلڈ, ایک نئی دنیا کا نام دیا گیا. وہ ایک جہاز پہ کہیں جا رہا تھا, ایک کشتی پہ جا رہا تھا, تو وہاں اس نے دیکھا کہ بھئی یہاں پر تو کچھ آبادی نظر آ رہی ہے, اور یہ ایسی آبادی ہے کہ اس کا ذکر کتابوں میں نہیں ملتا ہے. تو 1492 میں, یعنی تقریباً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 550 سال اور کچھ, یعنی 515 سال کہہ لیجئے, 515 سال کے آس پاس ہوئے یہ جو امریکہ کا ایریا ہے یہ منکشف ہوا. جس کو ہم امریکہ کہتے ہیں دراصل اس کا نام ہے یونائٹڈ اسٹیٹ. امریکہ اصل 2 بر اعظموں کا نام ہے, ایک نارتھ امریکہ اور ایک ساؤتھ امریکہ. یہ نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ وغیرہ جو ہیں یہ 2 بر اعظم ہیں, ان دونوں کو ملا کے امریکہ کہا جاتا ہے. لیکن اس میں سب سے زیادہ مشہور جو ملک ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ ہے, اسی کے نام پہ لوگ اس کو امریکہ کہہ دیتے ہیں. حالانکہ جو ہے امریکہ کسی ملک کا نام نہیں ہے, امریکہ کسی ملک کا نام نہیں ہے. امریکہ اگر غور کیا جائے تو 2 بر اعظموں کے کمبینیشن کا نام ہے, ایک نارتھ امریکہ اور ایک ساؤتھ امریکہ. نارتھ امریکہ میں یہ آپ کا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہے, کینیڈا ہے, اور بہت سارے ملک آتے ہیں. ساؤتھ امریکہ میں جو ہے آپ کے کیا کہتے ہیں ارجنٹائنا وغیرہ آتے ہیں. بہرحال دیکھیے, وقارۃ امریکہ الشمالیہ وقارۃ امریکہ الجنوبیہ, اور بر اعظم شمالی امریکہ, بر اعظم جنوبی امریکہ. اور پھر کہہ رہے ہیں وہ تسمیان بالدنیا الجدیدہ, اور ان دونوں کو نئی دنیا کہا جاتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو ڈسکور کیا گیا بہت بعد میں کرسٹوفر کولمبس کے ذریعے, جس کی تاریخ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس نے 1492 میں ڈسکور کیا تھا امریکہ بر اعظم اور اس علاقے کو, پورے ایریے کو. وقارۃ استرالیہ, اور بر اعظم آسٹریلیا. بر اعظم آسٹریلیا یہ جو ہے انہوں نے چھٹا بتایا آپ کے سامنے
وتسمى مع الجزائر المجاورة لها بأستراليشيا، اور اس کو اس کے پڑوس میں موجود جزیروں کے ساتھ آسٹریلیشیا کہا جاتا ہے. وتسمى، اور اسے کہا جاتا ہے مع الجزائر المجاورة لها، اس کے پڑوس میں موجود جزیروں کے ساتھ. آسٹریلیا کے آس پاس جزیرے بہت زیادہ ہیں، تو ان تمام جزیروں کو انکلوڈ کر کے اس پورے ایریا کو، اس پورے لینڈ ماس کو کہا جاتا ہے آسٹریلیشیا. تو یہ ٹوٹل آپ کے سامنے جو تعداد انہوں نے بتائی ہے وہ ہے 6 بر اعظموں کی. اس میں ہر بر اعظم عجیب و غریب خوبیوں کا اور عجیب و غریب خصوصیات کا حامل ہے. یعنی کہ صرف ایک ہی نہیں، ہر ایک میں عجیب و غریب جو ہے لوگ رہتے ہیں، وہاں کی زبانیں ہیں، وہاں کی مخلوقات عجیب و غریب ہیں. لیکن اس میں سب سے زیادہ انسان جو رہتے ہیں وہ ایشیا میں رہتے ہیں. یعنی ہم جس بر اعظم میں ہیں اس میں سب سے زیادہ لوگ رہتے ہیں. بڑی مخلوق رہتی ہے اس میں، اللہ اکبر. پوری دنیا کا جو ایک بہت بڑا حصہ جو رہتا ہے انسانوں کا، وہ اسی بر اعظم میں یعنی کہ ایشیا میں بسا ہوا ہے. اچھا، ایک بار اس کا انگریزی ٹرانسلیشن دیکھ لیجیے جناب. ينقسم الارض الى يابس وماء. The earth is divided into dry land and water. یعنی خشکی اور پانی میں. پانی انسان کے لیے ضروری ہے. کسی جگہ میں نے پڑھا ہے کہ جتنے پلینٹس ہیں صرف پانی اسی دنیا میں موجود ہے. یعنی یہ جو ارتھ ہے یہیں پر صرف پانی ہے. مجھے ایسے یاد آ رہا ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں کا جو ہے مطالعہ کیا کہتا ہے، آپ لوگ کالجز وغیرہ میں پڑھتی ہیں. تو خیر میں نے کہیں پڑھا تھا کہ صرف یہی پلینٹ ہے جو ارتھ پلینٹ جو ہماری ہے، صرف اسی پر پانی موجود ہے. اور پانی جو ہے، پانی ہی کے ذریعے کوئی جو لائف ہوتی ہے، لائف، زندگی، سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ لائف کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے. عجیب بات ہے، قرآن نے بھی کہا ہے کہ ہر زندہ چیز کو، جس چیز کے اندر زندگی اور لائف ہے، اس کو ہم نے پانی سے پیدا کیا ہے. تو جتنی فارم ہے لائف کی، آل دی فارمز آف لائف دی نیڈ واٹر. اور یہ سنگل پلینٹ ہے ارتھ جہاں پر پانی موجود ہے. اسی لیے جتنی لائف ہے وہ سب یہیں پر فنکشن کرتی ہے، یہیں پہ سب ایگزسٹ کرتے ہیں، یہیں پہ سب موجود ہیں. کسی نے اردو ٹرانسلیشن کے لیے دوبارہ کہا ہے، چلیے دوبارہ کر دیتے ہیں. ينقسم الارض الى يابس وماء. زمین منقسم ہے خشکی اور پانی میں. دوسرا ترجمہ یوں کر سکتے ہیں ہم، زمین کی 2 قسمیں ہیں، خشکی اور تری یا خشکی اور پانی. اليابس يشغل اقل من ثلث سطح الارض 29%. خشکی زمین کے 1/3 حصے سے کم کو کور کیے ہوئے ہے یا کم کو لیے ہوئے ہے، یعنی کہ 29%. وَيَنْقَسِمُ إِلَى 6 قَارَّاتٍ. اور یہ 6 بر اعظموں میں بٹی ہوئی ہے. انقسم ینقسم کے معنی ہوتے منقسم ہونا، بٹ جانا، ٹو بی ڈیوائیڈڈ. اور یہ 6 بر اعظموں میں بٹی ہوئی ہے. القارۃ ہی احدى اقسام الارض الستة العظیمہ. ایک بر اعظم زمین کے 6 بڑے ڈویژنز میں سے یا 6 بڑے حصوں میں سے ایک حصے کو کہتے ہیں. وہی قارۃ آسیہ وقارۃ افریقیہ وقارۃ اوروبا. اور یہ ہیں بر اعظم ایشیا اور بر اعظم افریقہ اور بر اعظم یورپ. وتسمى هذه الثلاث بالدنيا القدیمہ. اور ان تینوں کو پرانی دنیا کے نام سے جانا جاتا ہے. وقارۃ امریکہ الشمالیہ وقارۃ امریکہ الجنوبیہ. اور بر اعظم شمالی امریکہ اور بر اعظم جنوبی امریکہ. وتسمیان بالدنيا الجدیدہ. اور انہیں جدید دنیا کے نام سے جانا جاتا ہے، نئی دنیا کے نام سے جانا جاتا ہے. وقارۃ استرالیہ. اور بر اعظم آسٹریلیا. وتسمى مع الجزائر المجاورة لها باسترالیشیا. اور اس کو اس کے پڑوس والے جزیروں کے ساتھ ملا کر آسٹریلیشیا کے نام سے جانا جاتا ہے. ایک بار انگریزی دیکھیے. ينقسم الارض الى يابس وماء. The earth is divided into dry land and water. اليابس يشغل اقل من ثلث سطح الارض 29%. The dry land occupies or covers less than 1/3 of the earth, just 29%. وينقسم إلى 6 قارات and it is divided into 6 continents. قارہ کو بولتے ہیں انگلش میں continent. القارة هي إحدى أقسام الأرض الستة العظيمة. A continent is one of the 6 major land divisions.
یا یوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں a continent is one of the 6 major land masses. Land mass وہ ہوتا ہے جو زمین کا ایک خاص ایریا ہوتا ہے جو ڈسکنیکٹ نہیں ہوتا ہے کسی سمندر وغیرہ کے ذریعے, بیچ میں کوئی سمندر انٹروین نہیں کرتا ہے, یا کوئی پانی یا واٹر باڈی جو ہے کوئی انٹروین نہیں کرتی بیچ میں آ کر. وہی قارۃ آسیہ وقارۃ افریقیہ وقارۃ اوروبا, and they are the continent of Asia وقارۃ افریقیہ and the continent of Africa وقارۃ اوروبا and the continent of Europe. اردو میں ایشیا کو ایشیا کہہ لیں, لیکن انگریزی میں جب آپ اس کو بولیں تو ایشیا کہیں, ایشیا نہ کہیں. اردو والے ایشیا کہہ لیتے ہیں اسے, لیکن انگلش میں جب آپ پروناؤنس کریں تو اس کو ایشیا کہیں, ایشیا. قارۃ آسیہ مطلب the continent of Asia. وتسمى هذه الثلاث بالدنيا القديمة, and these three are known as the ancient world. بالدنيا القديمة, ancient world, and these three are known as the ancient world. وقارة أمريكا الشمالية وقارة أمريكا الجنوبية, وتسميان بالدنيا الجديدة, and the continent of North America and the continent of South America, and these two are known as the New World. وقارة أستراليا and the continent of Australia, وتسمى مع الجزائر المجاورة لها بأستراليشيا, and this is known along with the adjacent or the neighboring islands as Australasia. جو پڑوس کے جو جزیرے ہیں, آئیلینڈس ہیں, ان کے ساتھ ملا کر اس پورے ایریا کو کہا جاتا ہے آسٹریلیشیا. انہوں نے, میں نے بتا دیا ہے آپ کو, انٹارکٹیکا کو انکلوڈ نہیں کیا ہے. ایک بات میں اور بتا دوں, کچھ لوگ اور بھی ڈیفر کرتے ہیں, ڈس ایگری کرتے ہیں, وہ ایک الگ انداز سے ڈویژنز کو بتاتے ہیں. اوشینیا کسی نے شمار کیا ہے, کسی نے انٹارکٹیکا کو نکال دیا ہے. مطلب ایک جو سب سے زیادہ جو مشہور ڈویژن ہے یہ وہی ہے, بس اس میں ایک کمی ہے کہ انٹارکٹیکا نہیں ہے. انٹارکٹیکا کو اگر انکلوڈ کر لیا جائے تو یہ 7 کانٹیننٹس ہوتے ہیں, اور یہ سب سے زیادہ مشہور کانٹیننٹس ہیں. آگے چلیے. وباقی الارض یغطیها الماء ای 71%, اور جو باقی زمین ہے اسے پانی کور کیے ہوئے ہے. اللہ اکبر, 70% سے بھی زیادہ جو ارتھ کا جو سرفیس ہے اس میں صرف پانی ہے. یعنی ہم لوگ بالکل اونٹ کے منہ میں زیرہ ہیں. اگر سمندر کا پانی کھل جائے نا تو ہم لوگ کس کونے میں بہ کے جائیں گے, ڈوب کے کس تنکے کی طرح ہم کہاں دنیا میں چلے جائیں گے, کچھ ہمارا سراغ ہی نہیں ملے گا. وباقی الارض یغطیها الماء ای 71%, اور زمین کے بقیہ حصے کو پانی کور کیے ہوئے ہے, یعنی باقی مادہ زمین یعنی کہ 71% پر پانی پھیلا ہوا ہے. وینقسم الی 5 محیطات, اور یہ 5 سمندروں میں بٹا ہوا ہے. جو سب سے زیادہ میجر واٹر باڈیز ہیں ان کا یہاں پر ذکر کریں گے. یہ جو بڑے بڑے ہیں, جو مشہور ہیں, انہی کا ذکر کریں گے. وَيَنْقَسِمُ إِلَى 5 مُحِيطَاتٍ, اور یہ 5 سمندروں میں بٹا ہوا ہے. المحیط هو احد اقسام المياه الخمسة العظیمہ, محیط یعنی سمندر تری کے 5 بڑے حصوں میں سے ایک حصے کو کہتے ہیں. یعنی جو واٹر باڈیز ہوتی ہیں, واٹر باڈیز جو ہیں ان کے 5 حصے ہوتے ہیں. ان 5 حصوں میں جو سب سے بڑا باڈی ہوتا ہے, سب سے بڑی جو قسم ہے پانی کی, وہ سمندر کی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ پانی کی جو 5 بڑی قسمیں ہیں ان میں ایک قسم کیا ہے, المحیط ہے, سمندر ہے. اب وہ جو 5 جو واٹر باڈیز ہیں بڑی بڑی, اس کو دیکھیے وہ کون کون سی ہیں. وہی المحیط الہادی, اور یہ جناب ایک ہے پیسیفک اوشن. پیسیفک اوشن جو ہے بڑی عجیب و غریب چیز ہے جناب کائنات کی. پیسیفک اوشن, پیسیفک اوشن کو کہا جاتا ہے بحر اوقیانوس, یا یہ کہہ لیجئے بحر اعظم. اس کو کہا جاتا ہے بحر اوقیانوس یا بحر اعظم. بحر اعظم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ سب سے بڑا سمندر ہے, اور بحر اوقیانوس بھی اس کا نام ہے. عجیب و غریب سمندر ہے جناب, اس کا سرا پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. بہت ہی عجیب و غریب سمندر ہے یہ. آپ کو ایک بات بتا دوں تو بڑی حیرانی ہوگی کہ پوری دنیا میں جتنا پانی موجود ہے تقریباً آدھا پانی پوری دنیا میں, آلموسٹ ہاف آف دا واٹر,
پوری دنیا میں جتنا پانی موجود ہے اس کا آدھا تقریباً سائنٹسٹ کہتے ہیں 46% آف ارتھس واٹر کمس اور ایگزسٹ ان دا پیسفک اوشن. 46% پانی صرف ایک سمندر میں ہے اور وہ ہے پیسفک اوشن. کتنی حیرت انگیز بات ہے. آپ اندازہ لگائیں، خود پہلے غور کریں کہ دنیا میں 70% پانی ہے، ہم انسان 30% میں، جانور، بلی، کتے اور نباتات، جمادات، پہاڑ، جنگل، یہ تمام چیزیں اسی 30% میں، اور باقی 70% میں صرف پانی گھوم رہا ہے. اور جو 70% پانی آپ دیکھ رہی ہیں، اس 70% میں 46% صرف ایک سمندر اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہے، اور وہ ہے بحر اوقیانوس یا بحر اعظم، جسے ہم کہتے ہیں انگلش میں دا پیسفک اوشن. بڑی عجیب سمندر ہے جناب، بہت ہی حیرت انگیز ہے. ایک دوسری بات اور ذہن میں رکھیے کہ یہ جو زمین ہے، یہ جو پلینٹ ہے جس پہ ہم رہ رہے ہیں، اس پلینٹ کا جو 32% ایریا ہے، 32% ایریا پہ صرف یہی اکیلے سمندر دوڑ رہی ہے. اتنی حیرت انگیز بات ہے. 68% پہ پوری کائنات اکیلے ہے اور 32% پہ صرف اکیلے یہ پیسفک اوشن ہے. بہت حیرت انگیز بات ہے، یہ بہت حیرت انگیز بات ہے. یعنی اس دنیا کی اس پلینٹ پہ سب سے بڑی چیز اگر کوئی سنگل ہے تو وہ پیسفک اوشن ہے. اتنی بڑی کوئی باڈی نہیں ہے موجود. اچھا جناب دیکھیے، وہی المحیط الہادی، اور وہ پانچوں میں سے تو ایک ہوا المحیط الہادی، جسے کہتے ہیں بحر اوقیانوس یا بحر اعظم، اب الاعظم یا بحر اعظم. والمحیط الاطلسی اب الاطلانطی، اور دوسرے نمبر پر ہے بحر اٹلانٹک. دوسرے نمبر پر ہے بحر اٹلانٹک، اٹلانٹک اوشن. یہ دوسرا سب سے بڑا سمندر ہے، اس میں بھی بہت زیادہ پانی ہے، لیکن اس کے مقابل میں بہت چھوٹا ہے. یہ بھی بہت زیادہ پانی لیے ہوئے ہے. اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے والمحیط الہندی، انڈین اوشن. یہ جو انڈین اوشن ہے یہ تیسرے نمبر پر ہے. یہ تیسرا جو ہے سب سے لارج اور سب سے بڑا جو ہے پانی کی جو واٹر باڈیز ہیں، اوشینک ڈویژنز جو ہیں، اس میں تیسرے نمبر پر آتا ہے. دا انڈین اوشن از دا تھرڈ لارجسٹ واٹر ڈویژن، یعنی اوشینک ڈویژن. پانی کی بہت سی قسمیں ہیں لیکن ایک جو اوشن کی جو ڈویژنز ہیں اس میں تیسرے نمبر پر آتا ہے. والمحیط الہندی اینڈ دا انڈین اوشن، یعنی بحر ہند کہتے ہیں اسے. چوتھے نمبر پر آئیے والمحیط المتجمد الشمالی، اور چوتھے نمبر پر آپ کی ہے جناب بحر منجمد شمالی، جس کو کہا جاتا ہے بحر منجمد شمالی کو کہا جاتا ہے انگریزی میں دا آرکٹک اوشن. آرکٹک اوشن ہے ایک بہت ہی اہم سمندر ہے یہ. اس میں آئس برگ بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ آئس برگ ہیں. یہ دنیا میں مطلب یہ کام بہت زیادہ آتے ہیں. آرکٹک اوشن جو ہے، اس کے جو آئس برگ ہیں یہ گلوبل وارمنگ سے فائٹ کرتے ہیں. بڑی اہم سمندر ہے یہ، کلائمیٹ کو لے کر یہ بہت ہی زیادہ سیریس سمندر ہے یہ آرکٹک اوشن. اور اس کے بعد جو ہے آپ کے سامنے ہے والمحیط المتجمد الجنوبی، یہ انٹارکٹک اوشن، جس کو اردو میں کہتے ہیں بحر منجمد جنوبی. تو بحر منجمد شمالی اور بحر منجمد جنوبی، دا آرکٹک اوشن اینڈ دا انٹارکٹک اوشن، یہ 5 واٹر ڈویژنز ہیں. اوشنک یعنی سمندر والے ڈویژنز ہیں. اس کے علاوہ بھی پانی کی بہت سی قسمیں ہیں، دریائیں ہیں، تالاب ہیں، ان سب میں بھی تو پانی ہے. لیکن کہاں دریا اور کہاں تالاب؟ پوری دنیا کے جتنے دریا اور تالاب ہیں سارا کا سارا پانی صرف ایک سمندر میں ہے، اور وہ بھی ہے پیسفک اوشن. جو دریائیں ہیں وہ بہت چھوٹی ہوتی ہیں، دریاؤں کے بھی اپنے فائدے ہوتے ہیں. دریائے نیل ہے، بڑی مشہور دریا ہے جناب، دا ریور نائل، بہت پرانے زمانے سے مشہور ہے. انبیاء کرام بھی وہاں پہ گزرتے رہتے تھے، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، وہ سب آپ نے سنا ہوگا. یہ بہت بڑا دریا ہے، بہت بڑا دریا ہے. یہ سوڈان تک گیا ہوا ہے، نارتھ افریقہ کے بہت سے ملکوں کو ٹچ کر رہی ہے. لیکن وہ دریا ہے، ریور ہے، دیٹ از ناٹ این اوشن. اوشنک ڈویژن میں اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے اس سے. چلیے، وباقی الارض یغطیها الماء ای 71%، and the rest of the surface of the earth is covered by 71%
of water and the rest of the earth is covered by water, and that is 71%. وينقسم إلى 5 محيطات, and it is divided into 5 oceans. 5 حصوں میں, 5 سمندروں میں ہے یہ. المحيط هو أحد أقسام المياه الخمسة العظيمة. محیط یعنی سمندر تری کے 5 بڑے حصوں میں سے ایک حصے کو کہتے ہیں, اور وہ کیا ہے؟ وہی المحیط الہادی او الاعظم, and that is the Pacific or the Great Ocean. والمحيط الأطلسي او الأطلنطي, and the Atlantic Ocean. ٹائٹینک کا سنا ہوگا نا, اسی دوسری والی میں ڈوبی تھی وہ. ٹائٹینک اسی میں ڈوبی تھی, نارتھ اٹلانٹک میں آ کے ڈوبی تھی وہ. اس میں ابھی بھی ملبہ رکھا ہوا ہے, آپ نے سنا ہوگا نا. کچھ مہینے پہلے کم وقت گئے تھے اس ملبے کو دیکھنے کے لیے, وہ بھی اسی میں دفن ہو گئے. ایک چھوٹا سا سب میرین انہوں نے ہائر کیا تھا, لاکھوں کروڑوں روپے کا اس کو ہائر کیا تھا. گئے تھے اس کا ملبہ دیکھنے کے لیے, صرف جا رہے تھے کہ کہاں ٹائٹینک ڈوبا ہے. 115 سال پہلے ڈوبا ہے, اس ملبے کو دیکھنے گئے تھے. اتنا ایڈونچر ہوتا ہے لوگوں میں. کسی نے ایک چٹکلا بنایا تھا کہ دنیا میں کیا کہتے ہیں, بہت سارے لوگ جو ہے پیسے سے اپنی زندگی بچاتے ہیں, کچھ لوگ پیسے سے اپنی جان دیتے ہیں. کتنا خطرناک جگہ ہے وہاں پر ایڈونچر کے لیے اتنا پیسہ خرچ کرنا. برٹش کی ایک فیملی تھی, اس میں مسلمان بھی تھے آدھے, پاکستانی اوریجن کے. کیا ضرورت تھی وہاں جانے کے لیے؟ کروڑ روپیہ خرچ کر کے انہوں نے ایک سب میرین بنایا, اور باپ بیٹے تھے, پورے خاندان ہی ختم ہو گیا ہے. بہت بڑا بزنس مین کوئی تھا, اس کا وہ باپ تھا اور بیٹا تھا, دونوں ہی وہیں پہ دفن ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے جس کو اگر جہاں پہ مقدر کیا ہے کہاں مرے گا, تو کس حوالے سے وہاں اس کو پہنچنا ہے, کس حوالے سے اس کو پہنچنا ہے, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے. مطلب بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, یہ بھی آتا ہے کہ کسی بھی نفس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کہاں اس کی موت آئے گی, کس جگہ اس کی موت آئے گی, کسی کو معلوم نہیں ہے. عجیب و غریب بات ہے. بتائیے, اورنگزیب رہتا تھا کہاں؟ دلی میں. موت کہاں آئی؟ اورنگ آباد میں اس کی قبر ہے, مہاراشٹرا میں. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ دلی میں رہ کر 55 سال تک حکومت کرنے والا ایک انسان, وہ جا کے وہاں اورنگ آباد میں رہے گا. اس کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے بھی اگر کسی کو جانا ہو تو وہاں اورنگ آباد جانا ہے. اور اورنگ آباد کا نام اسی کے نام سے پڑ گیا. اورنگ آباد کو کوئی جانتا بھی نہیں, اسی کی وجہ سے لوگ جانتے ہیں. یہ کوئی تک ہے؟ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی وفات کہاں ہوگی جناب. آگے دیکھیے, والمحیط الہندی اینڈ دا انڈین اوشن, والمحیط المتجمد الشمالی اینڈ the Arctic Ocean, والمحيط المتجمد الجنوبی and the Antarctic Ocean. آگے دیکھیے, یہ تو آپ نے واٹر باڈیز جو ہیں اس کو دیکھا. اقسام الیابس دیکھیے, جو ڈرائی لینڈ ہمارے پاس ہے اس میں کیا کیا پارٹیشنز ہیں, کیا کیا ڈویژنز ہیں, کیا کیا میسز ہیں. اقسام الیابس, the land divisions. یہ جو دنیا ہے اس میں جو خشکی ہے, خشکی میں دیکھیے کتنے کتنے حصے ہوتے ہیں, خشکی کی کتنی کتنی قسمیں ہوتی ہیں, بہت دلچسپ ہے. الجبل, سب سے پہلے پہاڑ. پہاڑ بھی عجیب و غریب چیز ہے. الجبال اوتادا, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے پہاڑوں کو ہم نے کیل کی طرح بنایا ہے. زمین جو ہے ہل رہی تھی, اللہ نے جب بنایا زمین کو تو متحرک تھی, منہ کر رہی تھی. پہاڑوں کے ذریعے ٹھونک دیا زمین کو کہ بس اب تم ٹھہر جاؤ. چاروں طرف پہاڑوں کا سلسلہ بنا دیا. یہ جو پہاڑ ہیں بڑے اہم ہوتے ہیں. پہاڑ جو ہے نا یہ ہماری زمین کو روکے ہوئے ہیں. پہاڑ اگر ختم ہو جائیں تو ہم ختم ہو جائیں گے, اسی لیے سائنٹسٹ منع کرتے ہیں کسی پہاڑ کو نہ چیرا جائے. پہاڑ کو چیرنا that is equal to risking the human life, انسانی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کے برابر ہے. آج کل لوگ پہاڑوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, کہیں بھی ذرا سڑک جو ہے چوڑی کرنی ہے پہاڑ کو کاٹ دو. نیچر کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی چاہیے. نیچر کے ساتھ لڑائی کرتے کرتے انسان نے پوری ہیومن لائف کو خطرے میں ڈال دیا ہے. بہت ڈینجرس سچویشن ہو چکی ہے. گلوبل وارمنگ کوئی آسان چیز نہیں ہے. اور زمین کے ساتھ, جنگلات کے ساتھ, پہاڑوں کے ساتھ جو انسان نے کھیلنا شروع کر دیا ہے, ان تمام چیزوں کے ساتھ جو انسانوں نے کھیلنا شروع کر دیا ہے, اس کے نتائج ملنے شروع ہو گئے ہیں. کتنی بڑی بڑی آفتیں آ جاتی ہیں. زلزلوں کا سلسلہ تو بند ہی نہیں ہو رہا ہے. اتنے زلزلے آ رہے ہیں آج کل. پہلے کبھی کبھی کوئی زلزلہ سنائی دیتا تھا, اب اتنے میسیو لیول کے زلزلے آ رہے ہیں کہ پوری انسانیت دہل جائے. جناب دیکھیے لگاتار افغانستان کا بھی زلزلہ آیا تھا, بہت خوفناک زلزلہ تھا. ترکی کا زلزلہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہاں جا کے زلزلے کو. 10-15 دن کے بعد میں گیا تھا وہاں دیکھنے کے لیے. پورا ایریا ختم ہو گیا ہے. کئی صوبے ایک دم مکمل فنشڈ. اور ابھی آپ نے سنا ہوگا تیونس کے اندر آیا ہوا تھا زلزلہ. ابھی جو ہے انڈیا میں چھوٹے چھوٹے زلزلے آتے رہتے ہیں. انڈیا میں چھوٹے موٹے زلزلے تو ہر مہینے آتے رہتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے زلزلہ آیا تھا.
1.5-2 مہینے پہلے میں گیا تھا دلی، وہاں پہ اچانک ایک روم میں ہم بیٹھے تھے، کچھ لوگ میٹنگ کر رہے تھے، اچانک جو ہے روم ہلنا شروع ہوا، کچھ لوگ بھاگنا شروع ہوئے، بہت سارے جو ڈر کے مارے اپنی اپنی بلڈنگیں چھوڑے. کچھ لوگ جانتے تھے، کہتے نہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں، دلی میں یہ سب زلزلہ آتا رہتا ہے. لیکن ابھی اندازہ لگا یہ کہ میگنیٹیوڈ اگر کسی بار بڑھ گیا، تھوڑا سا میگنیٹیوڈ بڑھا، سیویریٹی ذرا بھی آگے بڑھی، پورا ایک دم برابر ہو جائے گا. کیونکہ ہمارے انڈیا میں جو بلڈنگز بنائی جاتی ہیں ان کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے بہت ہی اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے. دلی وغیرہ کی ساری بلڈنگیں، تھوڑی سی بلڈنگیں 5-7% شاید رکیں، باقی اگر میسیو لیول کا کوئی زلزلہ آ جائے پورا دلی پست ہو جائے گی، لاشوں کو اٹھانے والے لوگ بھی نہیں ملیں گے. الامان والحفیظ. اچھا دیکھیے، الجبل هو عبارت عن مجموعة صخور قویة صلبة. سب سے پہلا جو لینڈ ڈویژن انہوں نے بتایا ہے پہاڑوں کا ہے. پہاڑ جو ہے خشکی میں ہوتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ پہاڑ نام ہے، عبارت عن کے معنی ہوتے ہیں نام ہے، پہاڑ نام ہے، عن مجموعة صخور قویة صلبة. The mountain is a group of strong and solid rocks. صخور کے معنی ہوتے راکس، صخر کے معنی ہوتے چٹان یعنی پتھر کے ٹکڑے. A mountain is a group of strong and solid rocks. یعنی پہاڑ چند ٹھوس اور مضبوط چٹانوں کے مجموعے کو کہتے ہیں. پہاڑ مضبوط اور ٹھوس چٹانوں کے مجموعے یا کمبینیشن کو کہتے ہیں. والقمة هي رأس الجبل. اور قمہ یعنی کہ چوٹی پہاڑ کے سرے کو کہتے ہیں. یعنی پہاڑ کا جو سر ہوتا ہے بالکل چوٹی ہوتی ہے، ایک دم بالکل اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے، ٹاپ موسٹ ایریا جو ہوتا ہے اسی کو قمہ کہا جاتا ہے. والقمة هي رأس الجبل. اور جو چوٹی ہوتی ہے وہ پہاڑ کے بالکل ٹاپ کو بولتے ہیں، ٹاپ آف دا ماؤنٹین. اینڈ قمہ اور the summit is the top of the mountain. والسفح هي الارض المتلاصقة للجبل. اور دامن کوہ یعنی پہاڑ کا دامن. پہاڑ کا دامن کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہاڑی ہوتی ہے اسی سے کنیکٹڈ جو لینڈ ہے اس کو کہا جاتا ہے پہاڑ کا دامن. پہاڑ تو ایک اس کا ایریا ہوا، اسی سے لگا ہوا بالکل کنیکٹڈ ایک ایریا ہوتا ہے لینڈ کا، جو نیچے کا ایریا ہوتا ہے اسی کو کہا جاتا ہے پہاڑ کا دامن. بہت خوبصورت جگہ ہوتی ہے پہاڑ کا جو دامن ہوتا ہے، وہاں کھیلنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، کائنات کو دیکھنے کے لیے بڑی دلچسپ جگہ ہوتی ہے. ہم لوگوں کے آس پاس پہاڑ نہیں ہے نا، تو ہم لوگ بہت سی چیزوں کو محسوس نہیں کر سکتے. پہاڑ بڑی اہم چیز ہوتی ہے، بڑی دلکش جگہ ہوتی ہے. پہاڑ ہوں، وہیں جنگلات ہوں، وہیں نباتات و جمادات ہوں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے جو لوگ ہوتے تھے وہ ان جگہوں کو بہت پسند کرتے تھے. انبیاء کرام سارے کے سارے پہاڑوں کے آس پاس رہتے تھے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا، غار ثور، جبل احد، یہ سب آپ نے سنا ہے، زیادہ تر یہیں پہاڑیوں میں رہتے تھے سب. عجیب جگہ ہوتی ہے. اصل میں پہاڑ وغیرہ کے پاس جب انسان رہتا ہے، جنگلات کے پاس، تو اللہ تعالیٰ کی یاد بھی بڑی آسانی سے آتی ہے. پہاڑوں کو دیکھتا ہے کتنا بڑا پہاڑ ہے. اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے، کریشن آف دس یونیورس ہے، وہ بڑی اچھی طرح سے اس کے سمجھ میں آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے وہ پہاڑوں کے پاس، جنگلات کے پاس، اس میں عجیب عجیب مخلوقات دیکھتا ہے. اچھا دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آبادی میں جب انسان بہت زیادہ رہتا ہے، بھیڑ بھاڑ میں، وہ خدا کو بھول جاتا ہے، مست رہتا ہے اپنی دنیا میں. آج کل ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اتنے ڈسٹریکشنز ہیں، اتنے ڈسٹریکشن ہیں، 10 لوگ یہاں آ گئے، 5 لوگ وہاں آ گئے، 100 لوگوں کا میسج آ گیا، ہم لوگ اسی میں الجھے پڑے رہتے ہیں. یاد ہی نہیں آتی کوئی چیز. ہمیں اپنی زندگی کا مقصد ہی بھول جاتا ہے. کیوں؟ ہر وقت کوئی نہ کوئی ڈسٹریکشن ہمارے سامنے آتا رہتا ہے. یہاں گاڑی جا رہی ہے، وہاں جہاز جا رہا ہے، وہاں کوئی بائک سے ہارن لگا رہا ہے، وہاں کوئی جناب گھر کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، وہاں جناب شور ہنگامہ ہو رہا ہے، وہاں لوگ جھگڑے کر رہے ہیں، کوئی واٹس ایپ پہ میسج بھیج رہا ہے، کوئی کال کر رہا ہے، کوئی ہمیں ڈسٹرب کر رہا ہے، ہم دوسروں کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. تو اتنا ڈسٹریکشن پیدا ہو گیا ہے دنیا میں کہ کنسنٹریشن کرنا ہی اور فوکس کرنا ہی مشکل ہوتا جا رہا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ڈسٹریکشن کم کرنے والی جتنی چیزیں ہیں، ٹریگرز جتنے ہیں، سب کو کم کرو. ضرورت کی چیزوں پہ صرف انسان کو فوکس کرنا چاہیے. والسفح هي الارض المتلاصقة للجبل. اور دامن کوہ، کوہ کے معنی ہوتے ہیں پہاڑ، دامن کوہ یعنی پہاڑ کا دامن. اور سفح یعنی کہ دامن کوہ وہ زمین ہوتی ہے جو پہاڑ سے ملی ہوئی ہوتی ہے. المتلاصقہ کے معنی ہوتے چپکی ہوئی، تلاصق یتلاصق کے معنی ہوتے چپک جانا، یہ باب تفاعل سے آتا ہے. الارض المتلاصقہ، ایک بات یاد رکھیے، یہ الارض جو ہے
الارض یہ مؤنث سماعی ہے، الارض مؤنث سماعی ہے، اسی لیے اس کی صفت المتلاصقہ لائی گئی ہے، جیسے الحرب ہے، الشمس ہے، النار ہے، القدر ہے، الید ہے، یہ سارے کے سارے جو ناؤن سے دیکھنے میں لگتے ہیں مذکر ہے لیکن مؤنث کی طرح ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، اسی طرح الارض بھی ہے۔ والصفح هي الارض المتلاصقة للجبل، اور دامن کوہ یا پہاڑ کا دامن زمین کا وہ حصہ ہوتا ہے جو کہ پہاڑ سے لگا ہوا ہوتا ہے۔ الصفح یعنی دامن کوہ کو انگلش میں کہتے ہیں فوٹ ہل، اینڈ the foothill is the land which is connected to the mountain, which is adjacent to the mountain۔ آگے دیکھیے البرکان، البرکان کیا ہے؟ البرکان بھی بڑی خطرناک چیز ہے جناب۔ البرکان جو ہے یہ کوہ آتش فشاں کو کہتے ہیں، والکینو، والکینوز جو ہوتے ہیں شعلے ہوتے ہیں، پہاڑ جو ہے نا پہاڑ آگ کی طرح جلنے لگتا ہے، یعنی آگ کا پہاڑ گویا کہ ہوتا ہے وہ، یعنی آگ تو تھوڑی بھی ہمیں برداشت نہیں ہوتی ہے، لیکن جو کوہ آتش فشاں ہوتا ہے پورا پہاڑ بالکل آگ کی گولے کی طرح ہوتا ہے، بہت خوفناک ہوتا ہے وہ۔ بعض علاقوں میں جہاں کوہ آتش فشاں ہوتے ہیں عجیب منظر ہوتا ہے۔ ایک ہسٹری کی کسی کتاب میں نے پڑھا تھا کسی زمانے میں کوئی کوہ آتش فشاں تھا، وہ کوہ آتش فشاں آیا ایک آبادی پر، پوری آبادی کو اس نے جلا کر خاک کر دیا، اور اس کوہ آتش فشاں میں جو مرنے والے لوگ تھے پھر اس کے اندر کیا ہو گئے، فوسلز میں کنورٹ ہو گئے، اور ان کی جو باڈیز ہیں ابھی ملی ہیں، شاید یہ اٹلی کے ایریا میں ہے، یہ کہیں میں نے کسی انگلش آرٹیکل میں نے پڑھا تھا۔ عجیب بات ہے۔ البرکان کوہ آتش فشاں، کوہ کے معنی پہاڑ، آتش فشاں کے معنی ہوتے ہیں آگ کو پھینکنے والی، یعنی ایسا پہاڑ جو آگ پھینکے، جس کو ہم کہتے ہیں والکینو۔ البرکان جبل یخرج منہ نار، برکان یا کوہ آتش فشاں ایسا پہاڑ ہوتا ہے جس سے آگ نکلتی ہے، جبل یخرج منہ نار، یہ ایک ایسا پہاڑ ہوتا ہے جس سے آگ نکلتی ہے، آگ برآمد ہوتی ہے۔ ودخان، اور دھواں نکلتا ہے، اسموک نکلتا ہے، ومواد ملتہبہ اخرى، اور دوسرے آتشی مادے نکلتے ہیں، آتشی مطلب آگ والے، فائر والے مادے نکلتے ہیں، اس سے آگ نکلتی ہے، دھواں نکلتا ہے، فلیم جس کے اندر ہو، شعلہ، شعلہ زدہ، شعلے والے جو ہے مادے نکلتے ہیں۔ اینڈ a volcano is a mountain from which fire, smoke and other flammable materials come out or emerge۔ آگے دیکھیے، آگے آپ کے سامنے سلسلۃ الجبال، پہاڑوں کا سلسلہ، ماؤنٹین چین۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ماؤنٹین چین ہوتی ہے، ایک پہاڑ ہے پھر اس سے دوسرا پہاڑ ملا ہوا ہے پھر ایک تیسرا پہاڑ لگا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں سلسلۃ الجبال، اس کو انگلش میں کہتے ہیں ماؤنٹین چین، یعنی پہاڑوں کا ایک تسلسل ہوتا ہے۔ اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں اور فارسی میں کہتے ہیں کوہستان۔ کوہ کے معنی ہوتے پہاڑ، ستان کے مطلب جگہ، کوہستان کا مطلب ہوا پہاڑوں کی جگہ۔ سلسلۃ جبال، ماؤنٹین چین۔ ماؤنٹین چین کو جو ہے میں نے بھی بتایا کہ اردو اور فارسی میں بولتے ہیں کوہستان۔ استان جو لفظ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں جگہ اور ایریا کے۔ آپ لوگوں کو میں ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے راجستھان، راجستھان ایک اسٹیٹ ہے انڈیا کا، بڑا مشہور ہے، اکبر بادشاہ کی سسرال کے نام سے جانا جاتا ہے اس اسٹیٹ کو، کیونکہ اس کی جو بیوی جودھا بائی تھی وہ یہیں کی تھی۔ راجستھان یہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کیونکہ استھان کے معنی ہوتے ہیں جگہ، جہاں تک مجھے معلوم ہے، اور راجا کے معنی ہوتے ہیں راجا۔ راجستھان یعنی بہت سارے راجاؤں کا استھان، یعنی کہ جگہ، بہت سارے راجا یہاں پہ رہا کرتے تھے۔ اسی لیے جو ہندوستان میں کوئی بادشاہ آتا تھا نا، سب سے بڑا چیلنج جو اسے ہوتا تھا وہ راجستھان سے ہوتا تھا۔ دلی سے پاس ہے بالکل، تو یہ لوگ رہنے نہیں دیتے تھے سکون سے اسے، چھوٹے چھوٹے بہت سارے راجا تھے، راجاؤں کا علاقہ تھا یہ، رجواڑے جسے کہتے ہیں۔ تو یہ لوگ بہت طاقتور لوگ بھی تھے، راجپوت تھے۔ تو اسی لیے جو مغل امپائر ہے، مغل امپائر کے لوگوں کو بہت جو ہے بڑا چیلنج رہتا تھا یہاں سے، اس لیے مغل امپائر کے لوگ بہت اچھی طریقے سے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ تو اکبر بادشاہ نے تو پورا راجستھان کو قبضہ ہی کر لیا تھا، شادی بھی وہیں کر لی تھی، وہاں کے بہت سے بڑے بڑے راجپوتوں کو کمانڈر بھی بنا دیا تھا۔ تو بہرحال استھان کر کے جو یہ سب جگہوں کے جو نام آتے ہیں ہمارے یہاں، یہ اسی جگہ سے ہیں۔
جیسے کوہستان، کوہ کے معنی پہاڑ، کوہستان مطلب پہاڑوں کا ایریا، پہاڑوں کا علاقہ بالکل. تو سلسلۃ جبال، پہاڑوں کا سلسلہ یا کہہ لیجئے کوہستان، ہی عبارت عن عدت جبال متصل بعضها ببعض، یہ ایسے چند پہاڑوں کو کہتے ہیں جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں. عبارت عن کے معنی ہوتے نام ہے، یہ نام ہے یا کہتے ہیں، کہتے ہیں یا نام ہے، یہ معنی لیا جاتا ہے اس سے. یہ نام ہے یا کہتے ہیں چند ایسے پہاڑوں کو متصل بعضها ببعض جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں. انگلش والا بھی دیکھ لیجئے. ماؤنٹین چین، it is a series of mountains connected to each other. الصحرا، الصحرا میں آئیے جناب، جسے ہم بولتے ہیں ڈیزرٹ. الصحرا ارض واسعۃ، صحرا یا جنگل و بیابان ایسے بڑے علاقے کو کہتے ہیں، ارض واسعہ ایک ایسے بڑے وسیع و عریض علاقے کو کہتے ہیں، یسود فیہ الجفاف، جہاں پر بارش نہ ہونے کی وجہ سے خشکی پھیلی ہوئی ہو. یسودو کا مطلب ہوتا حکومت ہو، سادہ یسودو مطلب پھیلا ہوا ہو، چھایا ہوا ہو، جہاں پر خشکی چھائی ہوئی ہو، بسبب قلت الامطار، بارش نہ ہونے کی وجہ سے یا بارش کی کمی کی وجہ سے. صحرا ایسے وسیع و عریض علاقے کو کہتے ہیں جہاں پر بارش کی کمی کی وجہ سے خشکی چھائی ہوئی ہو، چاروں طرف خشکی پھیلی ہوئی ہو. الصحرا or a desert is a vast area of land where drought prevails due to the shortage of rain, due to rain shortage or lack of rain, due to lack of rain. A desert is a vast land where drought prevails due to lack of water, lack of rain. آگے دیکھیے. الغابة قطعة من الأرض تكثر فيها أشجار متلاصقة. غابہ یعنی کہ جنگل زمین کا ایسا ٹکڑا ہے، زمین کا وہ حصہ ہے جس میں بہت سارے آپس میں ملے ہوئے درخت بڑی مقدار میں ہوتے ہیں. یعنی درخت آپس میں ایک دوسرے سے اس طرح سے الجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، بالکل ان کو نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. بڑے جو گھنے جنگلات ہوتے ہیں ان کی ایک برانچ دوسری برانچ میں اس طرح پیوست ہو جاتی ہے، اس طرح سے مل جاتی ہے کہ وہ ایک درخت کے مانند ہو جاتے ہیں. تو کہہ رہے الغابۃ قطعۃ من الارض تکثر فیہا اشجار متلاصقہ، کہ جنگل زمین کا وہ حصہ ہے جہاں پر بہت سے ملے ہوئے درخت کثرت سے موجود ہوں. وقد یکون فی اطرافها مأوى للحیوانات الکاسرہ، اور کبھی کبھی اس کے کناروں میں خونخوار جانوروں کا ٹھکانہ ہوتا ہے. الحیوانات الکاسرہ، کسرہ یکسر مطلب توڑ دینا، الحیوانات الکاسرہ مطلب توڑ دینے والے جانور. توڑ دینے والے جانور یعنی کہ حملہ کر دینے والے خونخوار جانور، جیسے شیر ہے، چیتا ہے، تیندوا ہے، پلنگ ہے، اور بہت سارے جو جانور ہوتے ہیں خونخوار، ہاتھی ہے. اس طرح کے جو خونخوار جانور ہوتے ہیں وہاں موجود ہوتے ہیں، اس کے کیا کہتے ہیں کناروں میں. بالکل بیچ میں نہیں جاتے ہیں، بالکل بیچ میں جانے میں پریشانی ان کے لیے ہے کہ وہ پھر باہر نکلنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. بہت زیادہ جو ہے جنگلات کی عجیب عجیب قسمیں ہوتی ہیں. اور جنگل زمین کا وہ ٹکڑا یا وہ حصہ ہوتا ہے جہاں پر آپس میں ملے ہوئے درخت کثرت سے پائے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ان کے کناروں میں خونخوار جانوروں کا ٹھکانہ ہوتا ہے. ماوا کے معنی ہوتے ٹھکانہ، پناہ گاہ. اب دیکھیے انگریزی ٹرانسلیشن. A forest is a division of land or a land division or a piece of land or an area of land which is many connected trees and its corners may be a shelter for predatory animals. Predatory animals یعنی خونخوار جانور، یعنی اس کے کناروں میں خونخوار جانوروں کا بسیرا ہو سکتا ہے. آگے دیکھیے. الواحۃ، الواحۃ کے معنی ہوتے ہیں نخلستان. نخلستان کا مطلب کھجوروں کے درخت کا ایریا. یہاں سعودی عربیہ میں یہ سب منظر بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے. القصیم ایک ایریا ہے، اللہ اکبر، وہاں پر کھجوروں کے اتنے لمبے لمبے باغات بنا دیے ہیں انہوں نے. الواحۃ نخلستان یعنی کھجوروں کا علاقہ، کھجوروں کا ایریا. کہہ رہے الواحۃ ارض خصبہ. واحہ جو ہوتا ہے یعنی نخلستان جو ہوتا ہے ایک سبز و شاداب علاقہ ہوتا ہے،
زرخیز علاقہ. خصبن کے معنی ہوتے ہیں زرخیز علاقہ, فرٹائل لینڈ. ارضن خصبہ, فرٹائل لینڈ. واحہ یا نخلستان ایک ایسا زرخیز علاقہ ہوتا ہے, ایک ایسی زرخیز زمین ہوتی ہے, واقعۃ فی الصحراء, جو کہ صحرا میں یعنی کہ جنگل اور بیابان میں ہوتی ہے یا ریگستان میں ہوتی ہے. تروا من ینابیع و آبار, جسے چشموں اور کنووں سے سیراب کیا جاتا ہے, یعنی چشمے کے پانی جو ہوتے ہیں اسپرنگ واٹر, اور آبار یہ بیرن کی جمع ہے, اس کے معنی ہوتے ہیں ویل, کنواں. اور ینابیع جو ہے یہ ینبوع کی جمع ہے, ینبوع کے معنی ہوتے ہیں چشمہ. تروا, اروا یروی اروان کے معنی ہوتے ہیں سیراب کرنا, اریگیٹ کرنا, پانی پہنچانا. تروا من ینابیع و آبار, جنہیں چشموں اور کنووں سے سیراب کیا جاتا ہے, یعنی چشمے اور کنویں کے پانی سے جس کو سیراب کیا جاتا ہے. جناب انگریزی دیکھیں. اویسس, اویسس بولتے ہیں نخلستان کو. An oasis is a fertile land which is located in the desert and which is irrigated by springs and wells. السہل, السہل کسے بولتے ہیں؟ السہل بولتے ہیں کھادر زمین کو, جو نشیب میں ہوتی ہے زمین, پستی کی طرف جو کی زمین جاتی ہے. ارض واسعہ, یہ ایک کشادہ زمین کو بولتے ہیں, یعنی وہ بڑا علاقہ, وسیع و عریض علاقہ. وتکون عادۃ منخفضہ, جو کہ عام طور پر نشیب میں ہوتا ہے, پستی میں ہوتا ہے, نیچے کی طرف ہوتا ہے. سب سے زیادہ نیچی زمین جو پائی جاتی ہے وہ پائی جاتی ہے بحر میت کے پاس, دا ڈیڈ سی. یہ جارڈن میں ہے. ڈیڈ سی جارڈن میں تقریباً 1.5 سال پہلے گیا تھا, تو وہاں اس ایریا میں گیا تھا میں. اس ایریا میں جو دنیا کا سب سے زیادہ نچلا حصہ ہے, اس سے زیادہ نیچا کوئی ایریا پوری دنیا میں موجود نہیں ہے, وہ ڈیڈ سی کے پاس ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وغیرہ, حضرت شعیب علیہ السلام, یہ جو بڑے بڑے انبیاء گزرے ہیں اسی علاقے کے تھے. السہل ارض واسعہ وتکون عادۃ منخفضہ. سہل یعنی کہ کھادر ایسے وسیع و عریض زمین کو بولتے ہیں جو کہ عام طور پر نشیب میں ہو یا پستی میں ہو. پلین اس کو بولتے ہیں انگلش میں, پلین. A plain is a vast land area which is usually level. آگے دیکھیے الوادی. وادی کسے کہتے ہیں؟ الوادی ارض واقعۃ بین جبال او تلال. وادی وہ علاقہ ہوتا ہے جو پہاڑوں اور ٹیلوں کے درمیان واقع ہو. الوادی کو انگلش میں بولتے ہیں ویلی. الوادی ارض واقعۃ بین جبال او تلال. A valley is a land which is situated or located between mountains and hills. یعنی وادی ایک زمین کا ایسا حصہ ہے جو پہاڑوں اور ٹیلوں کے درمیان واقع ہو. جبال یہ جبل کی جمع ہے, پہاڑ ماؤنٹین, اور تلال تلن کی جمع, اس کے معنی ہوتے ٹیلا. ایسا لگتا ہے ٹیلا اسی تلن سے لیا ہوا ہے. بہت سارے الفاظ, جیسے چائے ہے, چائے عربی میں بولتے ہیں, اردو میں بولتے ہیں چائے. الجزیرہ پہ آئیے, آئی لینڈ جسے کہتے ہیں. الجزیرۃ ہی قطعۃ ارض. An island is a land division يحيط بها الماء من جميع جهاتها which is surrounded by water from all sides. يحيط بها الماء, جسے پانی گھیرے ہوئے ہو, من جميع جهاتها, تمام سائڈ سے, meaning which is surrounded by water from all sides. تو سارے سائڈ سے اگر پانی ہو تو وہ جزیرہ ہے, آئی لینڈ ہے. لیکن سارے سائڈ میں پانی ہو اور ایک سائڈ کھلا ہوا ہو, ایک سائڈ پانی نہ ہو, تو وہ ہو جاتا ہے شبہ جزیرہ. اسے بولتے ہیں شبہ جزیرہ. جیسے سعودی عربیہ وغیرہ ہے, سعودی عربیہ وغیرہ کو شبہ الجزیرہ کہا جاتا ہے. چاروں طرف پانی ہے, ایک طرف پانی نہیں ہے. اگر وہاں بھی اس طرف بھی پانی ہو جاتا تو یہ جزیرہ بن جاتا. اب یہ شبہ جزیرہ ہے. شبہ الجزیرہ ہی قطعۃ ارض یحیط بها الماء من جميع جهاتها الا جهة واحدة مثل شبہ جزیرۃ العرب. اور شبہ جزیرہ یعنی کہ جزیرہ نما. شبہ جزیرہ کو اردو میں بولتے ہیں جزیرہ نما, یعنی جزیرہ نہیں لیکن جزیرہ کی طرح ہے. نما مطلب طرح, something like that. شبہ جزیرہ زمین کا یا خشکی کا وہ علاقہ ہے جس کے چاروں طرف پانی ہو. یحیط بہ الماء من جمیع جہاتها, جس کے سارے طرف پانی ہو, جس کے تمام اطراف میں پانی ہو. الا جہۃ واحدہ, سوائے ایک طرف کے, ایک کنارے کے. جیسے شبہ جزیرۃ العرب, جیسے جناب آپ کا ہے جزیرہ نما عرب, جیسے جزیرہ نما عرب ہے, مثل شبہ جزیرۃ العرب, جیسے جزیرہ نما عرب ہے. یعنی عرب جو ہے یہ جزیرہ نما جگہ ہے, جزیرہ نہیں ہے, جزیرہ نما ہے.
जजीरा चारों तरफ पानी हो, जजीरा नुमा सब तरफ पानी हो लेकिन एक तरफ पानी ना हो, यानी 3 साइड से पानी हो, चौथे साइड में पानी ना हो। देखिए शिबहुल जजीरा, द पेनिनसुला هي قطعة أرض يحيط بها الماء من جميع جهاتها إلا جهة واحدة مثل شبه جزيرة العرب. That is a piece of land or land division which is surrounded by water from all sides except for one side, such as the Arabian Peninsula. माशाअल्लाह आपने कवर किया। अब हम देखते हैं तमरीन बहुत सिंपल इन्होंने रखी है। अर्रिफ कुल्ल क़िस्म मिन अक़सामिल अर्द बिइबारत मिन इंदिका, जमीन के जितने डिवीजन्स हैं उन सबको इंट्रोड्यूस कराएं, आप उन सबको बताएं। बिइबारत मिन इंदिका, अपने अल्फाज में, इन योर ओन वर्ड्स, अपने पॉकेट से अल्फाज निकालें और खुद अपने अल्फाज में बयान करें। कुछ किताब में से लें, कुछ अपनी तरफ से बढ़ाएं, कुछ सोचें। तो इस तरह से आपको ये पूरा करना है। अर्रिफ कुल्ल क़िस्म मिन अक़सामिल अर्द बिइबारत मिन इंदिका, अपनी तरफ से जमीन के हर डिवीजन का तारुफ पेश करें। इंट्रोड्यूस ईच लैंड डिवीजन इन योर ओन वर्ड्स विद वर्ड्स फ्रॉम योर ओन पॉकेट, आपके अल्फाज होने चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सबक मुकम्मल किया। बहुत ही इंटरेस्टिंग सबक था। हमने दुनिया को समझने की कोशिश की कि ये जो प्लेनेट हमारी है, इस प्लेनेट में क्या क्या चीजें हैं, किस किस तरह से हैं। ये तो बिल्कुल मेजर डिवीजन्स हैं, बहुत ही ज्यादा, मतलब इसको डिटेल नहीं दिया गया है। एक मेजर डिवीजन्स एक बेसिक लेवल पर समझने के लिए एक इंसान के लिए जरूरी है कि वो समझे कि वाटर बॉडीज कितनी हैं और उसमें मेजर कौन सी हैं, और फिर लैंड मैसेस कौन कौन से हैं और किस किस तरह से हैं। तो ये तमाम आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। उम्मीद है ये सबक आपके लिए नाफे होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।